ایک غریب کسان کی شادی نہایت حسین و جمیل عورت سے ہو گئی۔ اس عورت کے حسن کی سب سے بڑی وجہ لمبے گھنے سیاہ بال تھے، جن کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو رہتی تھی۔ ایک دن کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگھی لیتے آنا، کیونکہ بالوں کو لمبے اور گھنے رکھنے کے لیے انہیں بنانا سنوارنا ضروری ہے، اور پھر میں کتنے دن ہمسایوں سے کنگھی منگواتی رہوں گی۔ غریب کسان نے اپنی بیوی سے معذرت کر لی اور بولا، بیگم، میری گھڑی کا چین کافی دنوں سے ٹوٹا ہوا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اسے ٹھیک کروا سکوں، تو بھلا میں کنگھی کیسے لا سکتا ہوں؟ تم کچھ دن مزید ہمسایوں کی کنگھی سے گزارا کرو، جب پیسے ہوں گے تو لے آؤں گا۔ بیوی اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اسی لیے زیادہ تکرار نہیں کی۔ کسان نے اس وقت تو بیوی کو چپ کروا دیا، لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا بدبخت ہوں کہ اپنی بیگم کی ایک چھوٹی سی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن کسان کھیتوں سے واپسی پر ایک گھڑیوں کی دکان پر گیا اور اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی کچھ داموں میں بیچی اور اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک اچھی سی کنگھی خریدی اور بڑی رازداری سے چھپا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا گھر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ جب وہ گھر گیا تو کیا دیکھا، اس کی بیوی نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کسان نے حیرت سے پوچھا، بیگم، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے بال کیوں کٹوا دیے؟ پتہ ہے وہ تمہارے اوپر کتنے خوبصورت لگتے تھے۔ بیگم بولی، میرے سرتاج، کل جب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھڑی ٹھیک کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو میں بہت افسردہ ہو گئی۔ چنانچہ آج میں قریب کے بیوٹی پارلر گئی تھی، وہاں اپنے بال بیچ کر اپنی گھڑی کے لیے، آپ کی گھڑی کے لیے سونے کا چین لائی ہوں۔ جب کسان نے اسے کنگھی دکھائی تو وہ پھٹتے جذبات میں دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہ ہی اب بال تھے اور نہ ہی گھڑی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کے تحفے کسی بھی اور چیز سے زیادہ سنبھال کر رکھے، اور یہی محبت کرنے والوں کو زیب دیتا ہے۔ محبت صرف کچھ دینے اور لینے کو نہیں کہتے، بلکہ محبت ایک قربانی اور اثار کا نام ہے، جس میں اکثر اپنی خواہشات اور جذبات کو صرف اسی لیے قربان کر دیا جاتا ہے تاکہ رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رہے۔